إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ حضرات محترم، ہر زمانے ہر دور کے اندر یہ بات رہی ہے کہ انبیاء اور رسل جنہیں بھی اللہ نے اپنی نبوت یا رسالت سے نوازا وہ پوری مخلوق میں سے اس وقت سب سے بہترین انسان تھے، اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کی گواہی کفار بھی دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زندگی میں کتنی ایسی گواہیاں ہیں جو باوجود اس بات کے کہ وہ مسلمان نہیں تھے انہوں نے دی۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے گواہی دی، اسی طرح اسمع نجاشی کے دربار میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے انہوں نے گواہی دی، اور بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ سب نے جب بھی کبھی دیانت داری سے پوچھا گیا یا انفرادی مجلسوں میں بات ہوئی تو کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کوئی نہیں۔ ان کا اخلاق، ان کا کردار ان پہ کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، لیکن جب ضد اور عناد آتا اس وقت آپ پہ الزام لگاتے، کبھی کہتے شاعر ہیں، کبھی کہتے کاہن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بعض اوقات آپ کو مجنو تک کہتے، لیکن ان کا دل اس بات کی تصدیق کرتا تھا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں فلا يحزنك قولهم، آپ کو ان کی باتیں غمزدہ نہ کر دیں۔ انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں اور جو ظاہراً کرتے ہیں۔ اپنی مجلسوں میں جا کے یہ مانتے ہیں کہ ایسا معاملہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جس طرح کہ میں نے کل کی مجلس میں سیدنا عمر کے متعلق عرض کیا کہ ان سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اسلام کے متعلق آپ کے دل میں کیسے خیال پیدا ہو، تو آپ نے فرمایا میں ایک دن بیت اللہ کے غلاف کے اندر چھپ کے نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے تو میں گیا تو آپ سورت حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاعر ہیں، کیونکہ وہ آیتوں کی ترتیب ایسی تھی جس کا قافیہ ردیف ملتا تھا۔ تو فوراً اللہ رب العزت نے اگلی آیتوں میں فرمایا انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ ایک عزت والے رسول کی بات ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا یہ تو کاہن ہے، میرے دل کی بات بوجھ لی۔
تو اللہ نے فرمایا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی کاہن کی بات نہیں مگر تم کم ایمان لاتے ہو۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نعلم، میں جانتا ہوں ما یسرون، جو وہ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، وما یعلنون، جو اعلانیہ کرتے ہیں، ان کا اعلانیہ اور چھپ کے دونوں کردار ایک نہیں ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، انسان نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے اسے کیسے حقیر پانی سے پیدا کیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب، اپنا تھوک اپنے ہاتھ پہ ڈالا اور اس کے اوپر اپنی انگلی رکھ کے کہنے لگے اس طرح کے پانی سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ سوچتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ تو اللہ بھی یہاں فرما رہے ہیں اولم یر الانسان، کیا انسان نہیں دیکھتا یہ بات؟ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اسے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، جب یہ انسان بن گیا تو جھگڑنے والا، ظاہراً جھگڑنے والا بن گیا، اللہ کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ جھگڑنے والا بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، یہ اللہ کے متعلق کیسی کیسی مثالیں بیان کرتا ہے، یہ اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے جب ہڈیاں گل کے بسیدہ ہو جائیں گی تو وہ کیسے زندہ کوئی کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے وہی زندہ کرے گا الذی انشأہا، جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا تھا۔ جب انسان کچھ نہیں تھا اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو جب وہ مر جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں، وہ پھر کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کی خلق کو جاننے والا ہے، اپنی مخلوق کی پیدائش، اس کو رکھنا، کیسے کرنا، یہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اللہ مثال دیتے ہیں، ایک درخت وہ بالکل گیلا ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہے، پانی اور آگ دونوں ضد ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جو سرسبز درخت میں سے آگ نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جب تم آگ لگاتے ہو تو کیا وہ جلتا نہیں ہے؟ لکڑی گیلی ہو یا سوکھی، کیا وہ جلتی نہیں ہے؟ اگر اللہ یہ کر سکتا ہے تو الذی اولیس الذی خلق السماوات والارض، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، کیا نہیں ہے وہ ذات پاک خلق السماوات والارض، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، بقادر علی ان یخلق مثلہم، وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس کے مثل اور بھی بنا سکتا ہے۔ بلا، کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، امرہ حکم دیتا ہے صرف، ان یقول لہ کن، وہ کہتا ہے ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات پاک، الذی، وہ ذات پاک، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کی بادشاہت اس کے پاس ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوٹ کے تمہیں اسی کے حضور جانا ہے۔ کوئی اچھا ہے یا برا، مسلم ہے یا کافر، ہر نے لوٹ کے اللہ کے حضور جانا ہے اور اپنی زندگی کے معاملات کا جواب دینا ہے۔ اللہ آج ہی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس وقت پھر ایک ہی بات ہوگی، جب اللہ کا حکم نافذ ہو جائے گا
پھر دنیا میں اس سے آگے کوئی ایسی عدالت نہیں جہاں انسان اپنی اپیل کو دائر کر سکے۔ اللہ کا فیصلہ ہی اٹل اور آخری ہوگا۔ اللہ اس فیصلے سے پہلے ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہمیں اللہ رب العزت اس رستے پہ چلا دے جو اس نے انبیاء کا رستہ ہے۔ اللہ اسی رستے پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورۃ یاسین کا اختتام ہوا۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ صافات شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔